روزن افروز علماء دین اور منتظمین حضرات، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر عظیم تر احسان ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک قیمتی اور بہترین مشغلے کے لیے قبول فرمایا ہے، جو تعلم اور تعلیم کا مشغلہ ہے۔ دنیا میں ایک بچوں اور عالم ہے، طرح طرح کے لوگ، قسم قسم کے لوگ اور الگ الگ ذہنیت کے انسان اپنا جیون گزار رہے ہیں۔ تمام خطے کے انسانوں کو لے لو اور تمام خطوں کے انسانوں کے مشغلوں کو لے لو، یہ جو مشغلہ ہم علماء اور طلباء اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے بہتر دنیا میں کوئی مشغلہ ہی نہیں۔ جب میں داخل ہوا ادارے میں تو ایک طالب علم ایک نظم پڑھ رہا تھا، ان کی آواز وہاں تک پہنچ رہی تھی اور وہ نظم میں ایک حدیث کی ترجمہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی علم دین کی طلب میں، علم دین کی جستجو میں، علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ ان کے طلبے کے نیچے تم اپنے فرض کرو۔ یہ مقام ہے مقام طلبہ، مقام طالبان علم نبوت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے طلبے کے نیچے، ان کے پیروں کے تلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مخلوق فرشتے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے سنگوں کے قدموں کے نیچے دکھا۔ یہاں تک کوئی سمندر کی مچھلیاں بھی یہ مسئلے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین اور قیمتی جو ہے مشغلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک ہمیں اسی مشغلے میں رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج جو مجلس منعقد ہوئی ہے، اصل یہ مجلس ہمارے طلباء اعزام کی ہے کہ انہوں نے اپنے چند مہینوں اور چند دنوں میں ایک تیاری کی ہے اور ایک انہوں نے اپنی تعداد کا اظہار کرنے کے لیے ہمارا محنتیں کی ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی علماء کرام کے سامنے اور معاونین مخلصین کے سامنے ہو جائے کہ ہمارے ادارے کے یہ وہ طلبا ہے جو چند دنوں چند مہینوں میں اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کا یہ اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا وہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلباء عزیز کی بھی اور ان کے اساتذہ کی بھی اور ان کے پیچھے جو لوگ یہ ضرورت
انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور تمام کی خدمات اور محنت اور قابلوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبولیت سے نواز اور عنوان جو ہے دیا ہے سیرت النبی۔ جن لوگوں نے ابتدا سے اپنے آپ کو یہاں سننے کے لیے بٹھایا ہے وہ غور سے سن رہے ہوں گے کہ ہمارے طلبا جو ابتدائی درجے کے ہیں، اور مجھے تو پہلے اطلاع ہوئی کہ ایگزیکٹو طلبا جن پر بڑا بار ہے، بڑا جو ہے بوجھ ہے قرآن کے یاد کرنے کا، اس کو جو ہے رٹنے کا، اس کے حفظ کرنے کا، اس کے ساتھ میں انہوں نے جو ہے محنت کی ہے، کوششیں کی ہے، تو یہ قابل رشک ہے، قابل مبارکباد ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں مجھے خود کو میرے لیے اساتذہ ہی ہے مولانا عبدالرحیم صاحب اور جو ہے مولانا ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، یہ میں ان کا ایک شاگرد ہوں۔ یہ جو لوگ سنیا میں پڑھا رہے تھے، میں ایک چھوٹا سا قاعدہ لے کر وہاں پڑھنے جا رہا تھا، اور وہاں 1.5 سال میں ان کی آنکھوں کے جو ہے عاطفت میں رہ چکا ہوں، تو میرا اساتذہ ہی ہے۔ ان کے سامنے بولنے میں مجھے کچھ جھجک محسوس ہو رہی ہے اور مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنا بڑا مجمع اور یہ علماء دین کے درمیان اور ہمارے ذمہ دار حضرات کے درمیان اور خصوصاً اپنے ہی اساتذہ کے درمیان ایک بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، کسی سے جھجک ہو کر اور پھر خوب و بدن انہوں نے اپنے معبود زمین کو پیش کیا اور خود جو ہے اپنے دل کی بات اور اپنی جو ہے التزام کے مطابق جو تیاری تھی اس کو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے خوب قبول فرمائے اور دیر اور دور کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ وقت کم ہے، ہمارے درمیان ہمارے گجرات کی بڑی ہستی محدث کبیر افضل شخصیت حضرت قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دارالبرکاتہ تشریف فرما ہے، اور عنقریب ہماری مسجد کے اختتام پر مسجد میں بھی تشریف لائے ہیں، اور انہیں کی دعا پر اختتام ہوگا، حضرت کا آخر سفر بھی ہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو جو ہے چند منٹوں میں شروع ہی کر کے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو شروع ہی کیا ہوگا اور پورا کرنا ہی ہے کیونکہ وقت کم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، خصوصاً مجمع میں میں اپنے طلبا کو مخاطب کروں گا، میں تو اپنے اساتذہ اور علماء کے اصلاح کے لیے میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں، اور میں پاک اور لیسن پڑھ رہا ہوں کہ میری کہیں چوک ہو جائے تو آپ مجھے ضرور اصلاح فرمائیں، ورنہ اصل میں اپنے طلبا سے مخاطب ہوں کہ وہ جو ہے اپنے آگے کے ایام اس طرح سے گزارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ قرآن کریم سے آئے اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرے گا وہ جو ہے فوز و فلاح کو پہنچ جائے گا، وہ کامیابی کو پہنچ جائے گا۔ عزیز طلبا، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کو کامیابی چاہیے، فوز و فلاح چاہیے، تو آپ جو ہے کام کر لیجیے میرے بڑا پیار کا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرواتے ہیں کہ جس نے میرے اس پیغمبر کی اطاعت کرنی اس نے جو حقیقت کے اللہ کی اطاعت کرنی۔
تو اطاعت رسول جو ہے وہ ہم پر ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے درمیان حضرت کا انسان نصیب ہوتا ہے. اطاعت رسول بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی کارن نہیں. طالب علم حکومت کے دور سے ہی اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو. ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی دور، کوئی وقت اور کوئی عمل ایسا نہ گزرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا. صحابہ کو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ دیکھیے. خود فرماتے میں خوف محسوس کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں ان طرف کو شیطان کی امری ہی انعزیرہ کہ میں ڈرتا ہوں، میں خوف محسوس کرتا ہوں، مجھے سمجھتا ہے، پتہ ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ایک چیز کی طرف کر دوں تو میں جو ہے بھٹک نہ جاؤں، میں راہ سے ہٹ نہ جاؤں. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے. ایک آدمی نے حضرت عمر کے خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ذوالحلیفہ میں جو ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ ایسے ہی میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے اور مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی نے جو عمل کیا ہو میں اس کو چھوڑ.